السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹسٹ ٹیکنیکل۔ ویسے تو دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان 5 شہروں کے نام بتائیں گے جنہیں اب سیاحوں کو ان کی باقیات دیکھنے کے لیے سکوبا ڈائیونگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ نمبر 1، بایا اٹلی۔ اٹلی کا شہر بایا اپنے خوشگوار موسم، گرم چشموں، تالابوں اور غیر معمولی نظر آنے والی عمارتوں کے لیے مشہور تھا۔ کسی زمانے میں یہ شہر روم کے لوگوں کے لیے پارٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ رومی شہنشاہ جولیس سیزر اور نیرو کے یہاں پرتعیش محلات ہوا کرتے تھے، اور 138 عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرین کی وفات بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے جس آتش فشاں کے باعث یہاں گرم پانی کے چشمے بنے تھے، اسی کی وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ یہ شہر نیپلز کے نزدیک ایک سپر آتش فشاں کیمپی فلیگری کے اوپر بسایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کی وجہ سے بایا کی زمین بدتدریج 4 سے 6 میٹر تک اندر دھنس گئی اور شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ سنہ 2002 میں مقامی انتظامیہ نے بایا کے زیر آب علاقوں کو محفوظ علاقے قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب صرف لائسنس یافتہ سکوبا ڈائیور یعنی غوطہ خور مقامی گائیڈز کے ساتھ زیر آب کھنڈرات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، تھونیس ہیراکلیون، مصر۔ قدیم کہانیوں میں کئی بار اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ تھونیس ہیراکلیون وہ جگہ تھی جہاں یونانی ہرکولیس نے مصر میں پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے مشہور ترین تنازعات میں سے ایک ٹروجن جنگ میں شامل ہونے سے پہلے بادشاہ پیرس نے اپنی گرل فرینڈ ہیلن کے ساتھ اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا۔ شہر کا نام تھونیس ایک مصری لفظ ہے، جبکہ اسے یونانی ہیرو ہرکولیس کے اعزاز میں ہیراکلیون بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع یہ ایک خوشحال بندرگاہ ہوا کرتی تھی۔ 60 بحری جہازوں اور 700 سے زیادہ لنگروں کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیرہ روم کے اس پار سے سامان تجارہ شہر کی نہروں کے جال سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس ڈوبے ہوئے شہر سے اب تک برآمد ہونے والے سب سے دلکش نمونوں میں سے سب سے خوبصورت ٹگری آف ساس ہے۔ سیاہ پتھر سے بنے اس 2 میٹر اونچے تخت نما پتھر کو سٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 4 صدی قبل مسیح کے اوائل سے ہیروگلیفز کے ساتھ کندہ ہے، جو اس وقت کے مصری ٹیکس نظام کی اہم تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ تھونیس ہیراکلیون ایک شہر تھا۔ نمبر 3، ڈیرونٹ، انگلینڈ۔ ڈیرونٹ انگلینڈ ہال کے مرکزی دروازے کا ایک حصہ سنہ 2018 کے موسم گرما میں دیکھا گیا۔ ڈربی شہر کے گاؤں ڈیرونٹ کو لیڈی ہوور ریزروائر بنانے کے لیے جان بوجھ 20ویں صدی کے وسط میں ڈربی، لیسٹر، ناٹ نگم اور شیفیلڈ جیسے شہر پھیلتے رہے اور ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پانی کی مزید فراہمی کی ضرورت تھی۔ اس سپلائی کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈیم اور ریزروائر بنانے کی ضرورت تھی۔ دراصل ہاؤڈن اور ڈیرونٹ نام کے 2 آبی ذخائر بنانے کا منصوبہ تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ صرف 2 آبی ذخائر ناکافی ہوں گے اور تیسرے آبی ذخیرے کی ضرورت ہوگی۔ سنہ 1935 میں اس پر کام شروع ہوا اور سنہ 1945 تک ڈیرونٹ گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ شدید گرمی میں لیڈی ہوور ریزروائر میں پانی کی سطح اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ڈیرونٹ گاؤں کی باقیات نظر آنے لگتی ہیں اور لوگ یہاں موجود عمارتوں کے ملبے میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ولا ایپیکون، ارجنٹائن۔ ولا ایپیکون کا ایک جھیل کنارے واقع ریزروائر یعنی سیرگاہ تقریباً 25 سال تک پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد سنہ 2009 میں دوبارہ منظر عام پر آیا ہے۔ سنہ 1920 میں بنائے جانے والی ایپیکون نامی اس سیرگاہ نے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کے کھارے پانی میں نہانا چاہتے تھے۔
کہا جاتا تھا کہ یہ سیرگاہ جس نمکین جھیل کے کنارے واقع تھی، اس کے پانی میں کئی بیماریوں کے علاج کی خصوصیات ہیں۔ اس جھیل میں خود ہی پانی آتا اور خود ہی خشک ہو جاتا تھا، لیکن سنہ 1980 کے بعد کئی برسوں تک شدید بارشیں ہوئیں اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ اضافی تحفظ کے لیے یہاں ایک محراب والی دیوار تعمیر کی گئی۔ نومبر 1985 میں ایک طوفان میں جھیل بھر گئی اور پانی باہر بہنے لگا، جس کے سبب دیوار گر گئی اور شہر 10 میٹر کھارے پانی میں ڈوب گیا۔ تاہم سال 2009 سے یہاں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور ایک بار پھر ولا ایپیکوین پانی سے ابھرنا شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 5، پورٹر رائل۔ ان دنوں پورٹر رائل ایک ایسا گاؤں تھا، یہ 17ویں صدی میں موجود قزاقوں کی بڑی آبادی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ سنہ 1662 میں یہاں 740 لوگ رہتے تھے، لیکن سنہ 1692 تک یہ تعداد بڑھ کر 6500 سے 10,000 کے درمیان ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہاں لوگ اینٹوں یا لکڑی سے بنے مکانوں میں رہتے تھے جو اکثر 4 منزلہ تک ہوتے تھے۔ 7 جون 1692 وہ دن تھا جب پورٹل رائل میں دوپہر کے وقت شدید زلزلہ آیا اور اس کے فوراً بعد سونامی آئی۔ اندازوں کے مطابق شہر کا تقریباً 2/3 حصہ پانی میں ڈوبا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن تقریباً 2000 لوگ ہلاک اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ یہاں محفوظ کھنڈرات اور سینکڑوں ڈوبے ہوئے جہازوں کو دیکھنے کے لیے سکوبا ڈائیونگ کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مقامی حکام سے اجازت لینی ہوتی ہے۔